بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید یا جو صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے. اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے. اور یہ عشرہ جو ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ آج چوتھا روزہ ہوا، آج 4 روزہ ہو چکا ہے. اس کی رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس ماہ مبارک کے آنے کا انتظار فرماتے تھے. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلتی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا. اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہو، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے کی برکت کا اندازہ اس دعا سے بخوبی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے اور اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، اللہ کے مخصوص لوگوں کی نظریں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء اسی لیے وارث ہونے کی بنا پر انبیاء کی کچھ خصوصیات اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرماتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ایک حدیث کا پہلا جملہ آپ کو سناؤں کہ لو تعلمون ما اعلم، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم کثیرا. آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر تم لوگ ان چیزوں کو جانتے جن کو میں جانتا ہوں اور اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تم ہنسنا چھوڑ دو اور بکثرت رو اور روتے ہی رہو. پھر میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. عالم غیب سے پردے ہٹتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے تھے. اللہ کے بندے، اللہ کے مخصوص بزرگان دین جن کے اندر ایمانی معرفت ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہی میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہے. آپ نے کشف کی نظر سے اولیاء رحمتوں کی بارش کو اترتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کے مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کے مانند ہیں. یہ ان کے مکتوب میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے جن کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا. اس لیے وہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کی طرح ہے. جس بندے نے رمضان المبارک جس طریقے سے گزارا،
اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت یا کوئی مرد چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کروں، کیونکہ آنکھوں کا گناہ ایسا ہے کہ ہر شخص مبتلا ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کروں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنے زبان کی حفاظت کروں تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، کیونکہ زبان کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے اس کے بارے میں صراحت فرمائی ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ رہے۔ زبان تو قینچی کی طرح چلتی ہے، وہ دیکھتی بھی نہیں اور کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ جو عمل غرض مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ کرے وہ کرے گی، وہ عورت جو کرے گی، وہ مرد جو کرے گا، اللہ رب العزت اپنی رحمت و قدرت و مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے گی۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان نہ عطا فرماتے۔ اور ایک عجیب بات آپ نے فرمائی، اور نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے، نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں، ایک رمضان المبارک اور دوسرے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ قرآن کی آخری جو صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جو انشاءاللہ العزیز موقع رہا تو ان صورتوں کی تھوڑی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں پڑھنے سے۔ قل هو اللہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ ثلث قرآن کے برابر اس کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، ثلث قرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے۔ تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، وہ آخر میں سنا دوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے، عجیب حدیث ہے یہ بھی سن لیجیے، کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تم نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا، پروردگار آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، آپ تو پاک، آپ کی ذات پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے اور پیاسے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو جواب فرمائیں گے وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسا ہی ہوتا کہ جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہو۔ اگر تو نے اس کی مزاج پرسی کر دی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا کہ جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہو، اگر اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی، اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنے غم کو بیان کرے اور پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل تنہائیوں میں بیٹھ کر بتائے، تو پروردگار عالم اس کی غمخواری کیوں نہیں فرمائیں گے؟ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ ہے تو معلوم ہوا کہ ہم غمزدوں کے لیے اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسانوں کے لیے یہ خوشی کی بات ہے، ہم اپنے غم، اپنی شکایت، اپنے درد و الم کو تہجد کے بعد تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں۔ وہ پروردگار جس نے بندوں کو غمخواری کا حکم دیا ہے، یا وہ پروردگار، کیا وہ پروردگار اپنے بندوں کی غمخواری نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ العزیز ضرور کرے گا، اور ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ہے، اور نفلی عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم نے آپ نے سنی ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔